اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات بر محمد والے عزیزان محترم، خداوند عالم نے جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بھیجا ہے اور جو آسمانی صحیفے نازل کیے ہیں اپنی طرف سے، جو اس نے کتابیں نازل کی ہیں، اور پھر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد پیغامات نبوت و رسالت کی حفاظت کے لیے جو اس نے 12 امام بنائے ہیں، اس کا مقصد عالم بشریت کو، عالم انسانیت کو شیطان کی قید و بند سے نجات دلانا ہے، اور اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ انتظامات کیے ہیں تاکہ انسان کی اشرفیت برقرار رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہو کر یہ جانوروں سے بھی پست ہو جائے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ خداوند عالم نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے کہ یہ کسی کا اسیر نہ ہو، یہ وسوسے کی زنجیروں میں، بد اخلاقی کی زنجیروں میں، لالچ کی زنجیروں میں گرفتار ہو کر کے اپنی زندگی بسر نہ کرے، بلکہ اپنا مالک خدا کو سمجھے، اپنا رازق خدا کو سمجھے، جو دنیا میں بھی رزق دینے والا ہے، آخرت میں بھی رزق دینے والا ہے۔ اسی سلسلے میں عزیزان محترم، خداوند عالم اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے، سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں ہر روز جمعہ۔ اگر انسان نماز جمعہ نہ بھی پڑھے تو بھی شب جمعہ سے لے کر کے روز جمعہ تک خود سورہ جمعہ کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرو۔ خود پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ شب جمعہ سے روز جمعہ تک سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، سورہ جمعہ میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ خدا کہ جس نے بے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا، جس کا کام کیا تھا؟ اس رسول کو جو بھیجا وہ انسانی شکل میں بھیجا، انہی لوگوں میں سے بھیجا، یعنی انسانی شکل میں بھیجا، پیکر بشری میں بھیجا، کسی فرشتے کو نہیں بھیج دیا یا کسی اجنبی مخلوق کو نہیں بھیج دیا۔ جو لوگ یہ کہیں کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان سے نامانوس ہیں، یا یوں کہوں کہ خاکیوں کو سمجھانے کے لیے جو نوری مخلوق تھے انہیں خاکی لباس دے کر کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم خاکیوں کی اصلاح کر کے ہمارے وجود کو بھی نورانی کر دیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔
ان کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کے دل کا تزکیہ کریں، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ عزیزان محترم، ہمیں جو یہاں گفتگو کرنی ہے وہ ویزکیہم کے سلسلے میں کرنی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے عزیزان محترم، اس دنیا میں کوئی ہو، کہیں کا بھی ہو، کچھ بھی ہو، سنا آپ نے غور سے؟ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ہو یعنی کسی نام کا ہو، کسی حسب نسب والا ہو، کہیں کا بھی ہو یعنی کسی شہر کا ہو، کچھ بھی ہو یعنی کسی منصب والا ہو، یاد رکھیے عزیزان محترم، اگر اس کا اپنے دل پر، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اور اگر اس نے اپنے دل کو ابلیس کے حربوں سے محفوظ نہیں کیا ہے تو وہ ہلکا آدمی ہے، بے وقعت آدمی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کے وزیر و جانشین مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، اس شخص نے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا کہ جو شخص خواہشات کا پابند بن گیا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ خواہشات کا پابند بن گیا، لالچ کھینچے لے جاتی ہے، شیطان کی پیروی کھینچے لے جاتی ہے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ چیزیں انسان کو بے وقعت کر دیتی ہیں، انسان کے اختیارات سلب کر لیتی ہیں۔ ہمارے یہاں تصور جو قیدی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑی پڑی ہوئی ہو، پیر میں زنجیریں پڑی ہوئی ہوں پیروں میں، یا وہ ایک جیل میں ہو جس کے چہار جانب حصار ہو، چہار دیواری ہو، اور گیٹ پر ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہو کہ یہ کہیں بھاگنے نہ پائے، دیواروں پر کٹیلے تار لگے ہوئے ہیں کہ قیدی فرار نہیں کر پائے۔ یہ قیدی کا ہمارے ہاں تصور ہے، لیکن یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ وقتی قیدی ہے، یہ مجازی قیدی ہے، یہ ظاہری قیدی ہے۔ آج قید ہے، کل آزاد ہو جائے گا، آج قید ہے، ممکن ہے کل نہیں تھا یہ قیدی، آج قیدی ہوا ہے اور پھر کل آزاد ہو جائے گا۔ یہ حقیقی قیدی نہیں ہے۔ حقیقی قیدی تو وہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ پیر میں دوسروں کی غلامی کی زنجیریں ڈال رکھی ہیں، اور اپنے ذہن و دل و دماغ کو شیطان کا غلام بنا لیا ہے، جن کی فکریں اسیر ہوتی ہیں، جن کا دل اسیر ہوتا ہے، جن کا نظریہ اسیر ہوتا ہے، جن کا ایک ایک عمل اسیر ہوتا ہے، حقیقت میں وہ قیدی ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اگر قید و بند کی، اسیری کی ان زنجیروں کو توڑنا ہے تو خداوند عالم کی پیروی کرو، اس کے رسول کا اتباع کرو، ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کرو۔ خدا، رسول اور اماموں کی پیروی دنیا میں بھی آزاد کرتی ہے، آخرت میں بھی آزاد کرتی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ سمجھ لیں اس سے کہ آج کتنے سارے ایسے ملک ہیں جن کو خداوند عالم نے دولتیں دی، خزانے دیے، عقل دی، خداوند عالم نے توانائی دی، صلاحیت دی، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور اپنے ملک کے ایک ایک فیصلے میں دوسرے ملک کے اسیر ہیں۔ وہ جو کہیں گے وہ ہوگا، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ ایسے ملک عزیزان محترم دنیا کی نظر میں بھلے آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ دیکھیے تو آج دنیا میں غلام ملکوں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ جو آزاد ملک ہیں وہ تو انگلی پہ بھی گنے جا سکتے ہیں آسانی سے، بہت کم تعداد ہے، معدود چندے۔ اس دنیا میں جو بھیڑ نظر آ رہی ہے کروڑوں کی عزیزان محترم،
اس کروڑوں کی بھیڑ میں عزیزان محترم قیدی زیادہ ہیں، آزاد کم ہیں۔ فکر کے قیدی، خیالات کے قیدی نہیں۔ اس قید و بند کی، اس اسیری کی زندگی سے باہر نکلو۔ خداوند عالم نے انسان کو اختیار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی قانون نہ ہو، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کوئی رہنما نہ ہو، آپ کا کوئی مقتدی نہ ہو۔ بری فکر، اوچھی فکر، پست فکر جو انسان سے اختیارات سلب کر لے، جو انسان کو گھاٹے کی طرف لے جائے، برائیوں کی طرف لے جائے۔ انسان واقف ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد وہ جاتا ہے۔ میں اس قید کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا کیسے ہے عزیزان محترم؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ غور کریں تو بہت سارے افراد ہیں، میں عام زندگی کی بات کروں، جو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس غلط کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ہم سب سے یہ سوال کرتے ہیں، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہی سوال پوری دنیا کے سامنے ہے، تمام ملکوں کے سامنے ہے۔ دنیا کے ملکوں کی بات کریں، بہت سارے ملکوں کی بات کریں، یا الگ الگ انسانوں کی بات کریں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے، فکر کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، پھر آپ اسی کام کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس انسان کے، ہر انسان کے دو وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ہوتا ہے روحانی، دوسرا وجود ہوتا ہے حیوانی، یا یہ کہیں کہ ایک وجود ہوتا ہے وجود قدسی جو تقدس کو سمجھتا ہے، پاکیزگی کو سمجھتا ہے، اور دوسرا وجود ہوتا ہے وجود حیوانی جو صرف ظاہری فائدے کو دیکھتا ہے۔ ابھی کیسے ہماری گاڑی پار ہو جائے، ابھی کیسے ہمارا فائدہ ہو جائے، ابھی کیسے ہمارا بھلا ہو جائے، بس وہ وقتی فائدے کو دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ظاہری فائدوں کو دیکھتا ہے۔ بہت توجہ میری بات پر۔ جو وجود روحانی ہے، وجود قدسی ہے، وہ ہمیشہ انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے کہ نہیں، بھلا یہ ہے، یہ کرو، اچھا یہ ہے، یہ کرو۔ اور جو وجود حیوانی ہے وہ انسان کو ہمیشہ پستیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ حیوانی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے، یا وجود روحانی، وجود قدسی پر لبیک کہتے ہوئے فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجھے اس موقع پر یاد آ رہی ہے مولا کائنات کی ایک حدیث۔ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ قیدی وہ ہے جو لالچ کا اسیر ہو جائے۔ یہ لالچ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ اسی خواہشات نفسانی سے۔ ہمارا ابھی بھلا ہو جائے گا، ابھی ہمیں ڈالر کے ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے، ابھی پاؤنڈ کے پاؤنڈ آنا شروع ہو جائیں گے، وہ ملک بھی خوش ہو جائے گا، وہ ملک بھی خوش ہو جائے گا، وہ ملک بھی خوش ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے، اسی لیے ہمارے ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دور غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کے بعد مراجع کی تقلید کرنے کو کہا ہے، مراجع کا فیصلہ ماننے کو کہا ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے پیچھے بھاگنے کو نہیں کہا ہے، سیاسی حضرات کے پیچھے بھاگنے کو نہیں کہا ہے۔ ان لوگوں کی پیروی کرو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہیں، ہوائے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر دنیا کے سیاسی رہنماؤں کی تم پیروی کرنے لگو گے تو وہ تو وقتی فائدہ دیکھتے ہیں، ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں، مادی فائدہ دیکھتے ہیں۔ اس مادی فائدے کے لیے قوم کو بیچ کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اگر پیروی کرنا ہے تو ان علماء کی کرو، ان مراجع کی کرو کہ جن کے ذہن و دل و دماغ پر حکم خدا کا تسلط ہے، محبت خدا، محبت رسول کا پہرا جہاں پر ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ تمہارے مستقبل کو دیکھ کر کریں گے، تمہاری عزت کو دیکھ کر کے کریں گے، تمہاری شرافت کو دیکھ کر کے کریں گے۔ ان کے فیصلے پر جب تم چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خرید نہیں پائے گی، بلکہ سب کے سب کوششیں کر کے تھک جائیں گے۔ ایک دن تمہارا لوہا
اللہ مانیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں نہ ہم اسلحوں سے ڈرا سکے نہ پیسوں سے خرید سکے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو ہر انسان کے اندر دو نفس ہوتا ہے، ایک حیوانی، دوسرا قدسی۔ وہ حیوانی برائی کی طرف لے جاتا ہے اور نفس قدسیہ اسے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہی نفس قدسیہ عزیزان محترم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، اس منزل پر جہاں پہنچنا فرشتوں کے بس کی بھی بات نہیں، جہاں ساری دنیا کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے اور زیر خنجر صاحب نفس مطمئنہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگارا لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ پروردگارا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو میری مدد کر۔ اے مدد طلب کرنے والوں کے مدد کرنے والے۔ جب خدا بند عالم ایسے نفس کو دیکھتا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو ٹھوکر مار دی، حد یہ ہے کہ خاندان کی محبت کو ٹھکرا دیا، آل اولاد کی محبت کو ٹھکرا دیا، گھر بار کی محبت کو ٹھکرا دیا، اور ساری دنیا کو ٹھوکر مار کے اور ہماری محبت میں خاک پر سجدہ رکھ کر کے اور ہمارا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو پروردگار یہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم یہ ہوتا کیسے ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ایک طرف تو وہ نفس حیوانی ہمیں برائیوں کی طرف کھینچتا ہے اور یہ نفس قدسی ہمیں اچھائیوں کی طرف کھینچتا ہے، تو یہ جنگ تو جاری رہے گی پوری زندگی۔ اس کو میں بہترین انداز سے اگر پیش کرنا ہے، واضح کرنا ہے اس کو، تو میں ایسے کہوں، آپ جو ہے مثنوی مولانا جلال الدین رومی پڑھیں تو اس میں ایک بہت لطیف قصہ ہے کہ مجنو کو ایک بار لیلا سے ملنے کے لیے جانا تھا، تو وہ ناقے پر سوار ہوا، لیکن جب سوار ہونے لگا تو اس کو خیال یہ آیا، بہت غور کریں گے، خیال یہ آیا کہ اس ناقے کا، اس اونٹنی کا چھوٹا بچہ ہے، تو بچہ اگر ساتھ رہے گا تو یہ اونٹنی تو بھاگ ہی نہیں پائے گی۔ اس کا پورا خیال بچے کی طرف، بچے کی بھوک کی طرف، جگہ جگہ بچے کو پیار کرنا ہے۔ جانوروں میں بھی مامتا ہوتی ہے، یہ مامتا کا رشتہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے جسے چھڑایا نہیں جا سکتا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو گھر میں بند کر دیتے ہیں اور اونٹنی سے جاتے ہیں، تب پہنچ جائیں گے۔ اب وہ چلا اونٹنی سے، لیکن اونٹنی کو بھی معلوم تھا کہ اس کا دل تو کہیں اور ہے، یہ کب تک ہم پہ دھیان دے گا، اس کی فکر کہیں اور ہے، اس کا خیال کہیں اور ہے، اور جب یہ اپنے خیالوں میں گم ہو جائے گا تو پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ یہ ہمیں مشرق کی طرف لے کے جائے گا، اور جب جیسے ہی اپنے خیالات میں گم ہو جائے گا ہم پھر مغرب کی طرف واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور یہی ہوا، تھوڑی دیر لے کے چلا، اس کے بعد پھر وہ اپنے خیالات میں گم۔ یہی ہے، غفلت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملا، غافل نہ ہوں اپنے فریضے سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، غفلت برباد کر دے گی۔ جیسے ہی اپنے خیالات میں گم ہوا، اونٹنی واپس اپنے گھر کی طرف۔ اب اس نے سوچا کہ لیلا کا گھر آ گیا ہوگا، اور جب نیچے دیکھتا کہ ارے ہم تو اپنے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اونٹنی کو 2 تازیانہ لگائے، ارے یہ کیا، 2 گھنٹے ہو گئے ابھی جو ہے یہی ہے، اتنا وقت ہو گیا ابھی یہی ہے۔ پھر اس کو جو ہے ہکایا، چل، پھر خیالات میں گم ہو گیا، پھر جو ہے واپس پلٹ کے دیکھا تو یہی ہے۔ تو اب تک اونٹنی ہوشیاری کر رہی تھی کہ جب یہ غافل ہو تو واپس آ جائے، اب مجنو تو تھا ہی ہوشیار۔ اب اس نے یہ سوچا کہ جب 2 میں سے ایک ہو سکتا ہے،
یا اونٹنی کی سواری کرنا ہے تو پھر اونٹنی ہی پہ بیٹھے رہو صبح سے شام تک، لیلا کے گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور اگر وہاں جانا ہے تو پھر اونٹنی کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ اونٹنی پہ بیٹھے رہیں وہاں پہنچ بھی جائیں یہ ناممکن ہے۔ ہم ادھر جانا چاہیں گے یہ ہمیں یہاں کھینچے گی، ہم ادھر جانا چاہیں گے یہ ہمیں یہاں کھینچے گی۔ بس یہی حالت ہماری ہے عزیزان محترم۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز دراصل وہ سواری ہے جو ہمیں تقرب خدا فراہم کرتی ہے، جو ہمیں خداوند عالم سے قربت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہم نماز پر سوار تو ہیں اس بہترین سواری پر، لیکن جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم وہی کے وہی ہیں جہاں تھے۔ تو اب ہمیں پرواز کہاں سے ملے گی، خدا سے قربت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا جو مجنوں نے کیا۔ مجنوں نے اونٹنی چھوڑی تب جا کے لیلا کے گھر پہ پہنچا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کو پرواز ملے، بلندی ملے، تقرب اللہ ملے، خداوند عالم سے قربت ملے، تو عزیزان محترم ہمیں دنیا کی محبت چھوڑنی ہوگی، لالچ چھوڑنی ہوگی، خواہشات چھوڑنی ہوگی، حرام کاری چھوڑنی ہوگی، ہمیں لقمہ حرام چھوڑنا ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں ہم چھوڑیں گے جو ہمیں دنیا کی طرف کھینچ کر لاتی ہیں، تو ہماری نماز خود بخود ہمیں خداوند عالم سے قربت کی طرف پہنچا دے گی۔ صلوات بر محمد یہ ہے عزیزان محترم راز۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، چاہے یہ مادی دنیا ہو یا مانوی دنیا ہو، آزاد وہی ہوگا جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا۔ اور جہاں محنت نہ ہو، جہاں مشقت نہ ہو، جہاں جہد مسلسل نہ ہو، جہاں کوشش نہ ہو، وہاں زندگی اسیر ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی اب تک خواہشات میں گزری، نفس کی اسیری میں گزری، وہ کیا کریں؟ اس کے لیے بہترین راستہ ہے توبہ کا راستہ۔ توبہ اسیری کی زنجیروں کو کاٹتا ہے، توبہ غلامی کی بیڑیوں کو کاٹتا ہے، توبہ فکر کی اسیری کو، پابندی کو ختم کرتا ہے۔ مگر توبہ کیا وہی توبہ جو ہم کرتے ہیں؟ نماز بعد 2 مرتبہ توبہ 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 کر لیا، کیا یہی توبہ ہے؟ امیر المومنین مولائے کائنات یعصب الدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شخص کو ایسے ہی توبہ کرتے دیکھا کہ وہ بس توبہ 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 کر رہا ہے، زبانی توبہ بس۔ تو مولائے کائنات نے کہا کہ تجھے توبہ نہیں معلوم ہے، توبہ یہ نہیں ہے زبان سے صرف توبہ توبہ کر لینا۔ توبہ کے کچھ ارکان ہیں جن کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر توبہ کی تصور نہیں ہے۔ توبہ کے کچھ ارکان ہیں۔ الندم علی ما مضی، توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے اس پر نادم ہو، پشیمان ہو کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ دوسرا یہ کہ اس بات کا عزم کرنا کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا رکن ہے توبہ کا۔ دوسری شرط ہے توبہ کی، غور سے سنیے گا، بغیر اس کے توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے، بغیر اس کے توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلا جو کچھ کیا اس پر نادم ہو، دوسرا رکن عزم کرو کہ آئندہ وہ نہیں کریں گے، تیسرا رکن مخلوقات خداوندی کے جو حقوق تمہاری گردن پر ہیں انہیں اس طرح سے ادا کرو کہ تمہاری یاد میں، تمہارے ذہن میں اب کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ یعنی سوچو کس کس کا حق تمہارے اوپر ہے، جو حق ہے وہ ادا کرو۔ اگر کسی کی اہانت کی ہے تو اس سے معافی طلب کرو، اس سے معذرت کرو، قبل اس کے کہ
یہ زندگی کا سلسلہ تھم جائے، معذرت کرنے میں بھلائی ہے، اس سے معذرت کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، پہلے ان کے حقوق کو ادا کرو، پھر خداوند عالم سے معافی طلب کرو۔ چوتھے، جتنے واجبات ہیں تمہارے اوپر ان کو یاد کرو کہ کون کون سے واجب کام تمہارے اوپر باقی ہیں، کون کون سے فرائض ہیں، ان سب کو ادا کرو۔ حقوق خدا، نماز باقی ہے ان کو ادا کرو، روزہ باقی ہے ان کو ادا کرو، حج نہیں کیا ہے تو حج ادا کرو، جس سے لوگ غافل ہی ہیں آج دنیا میں۔ بلڈنگیں بنانے کی بڑی فکر ہے، ایک بڑی بن گئی تو دوسری بنی تو تیسری، یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور یہودیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، استطاعت ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، لیکن حج کا کوئی خیال نہیں ہے، حج کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت سارے کے ذہن میں تو یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، کسی قابل نہ رہیں گے تو حج کے قابل بنیں گے، حج پہ جائیں گے۔ ان خیالات کو بدلیں، اس سعادت سے مشرف ہوں، حقوق خدا کو ادا کریں۔ یہ چوتھی شرط مولا نے فرمائی۔ اس کے بعد مولا یہ کہتے ہیں کہ وہ گوشت تمہارے جسم میں، وہ گوشت جو معصیت سے بنا ہے، اطاعت پروردگار میں اس گوشت کو گھلا دو، اس گوشت کو ختم کر دو۔ یعنی اس طرح سے عزیزان محترم کوشش کرنا اطاعت کی طرف، اس طرح سے فرائض کو ادا کرنا کہ اب وہ معصیت کا جو گوشت ہمارے جسم میں تھا وہ ختم ہو جائے، اور ہمارا وجود ایسا بن جائے کہ ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اور ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اطاعت پروردگار سے مملو ہو جائے۔ جب اس عمل کو کر کے اور ان مرحلوں سے گزر کر کے تم بارگاہ خداوندی میں توبہ کرو گے تو خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا اور ابلیسیت کے شکنجے سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور توبہ کی بہترین مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جائیے، جہاں حر ایک گنہگار، ایک خطا کار کھڑا ہوا ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں محسوس کر رہا ہوں۔ الندم علی ما مضی، ابھی مولا نے کہا نا کہ جو کچھ کیا اس پر نادم ہو۔ حر کیا کہتا ہے کہ یہ جو التش کی صدائیں بیٹے بلند ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ جانور پانی پی رہے ہیں، اونٹ پانی پی رہے ہیں، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، لیکن نبی کی آل التش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، ننھے بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اے بیٹا، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بلب نہ ہوتے اگر میں انہیں گھیر کر کے نہ لایا ہوتا۔ بیٹے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ میں آقا حسین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ بیٹے نے ایک عجیب بات کہی، کہا بابا حسین کریم ابن کریم ہیں، حسین کے بابا بھی کریم، حسین خود بھی کریم، بابا حسین ضرور معاف کریں گے۔ حر نے کہا کہ بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، اس لیے کہ میں بارگاہ حسینی میں ایک مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں، ایک مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں۔ ندامت ظاہر کر رہا ہے حر، فکر کے آئینے نے اسے دکھا دیا کہ تم جنت و جہنم کے بیچ میں ہو، اب جہنم کو چھوڑو، جنت کی طرف جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حر جب آگے بڑھا تو کیا دیکھا؟ مولا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ بیٹے نے دیکھا مولا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں، باپ کو بتایا آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کہا کہ بابا آپ کے استقبال کے لیے علمدار لشکر حسینی آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد نعرہ تکبیر کی آواز سنی۔ حر نے کہا بیٹا یہ کس کی آواز ہے؟ بیٹے نے کہا شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، شبیہ پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حر آگے بڑھا۔ اب بیٹے نے ایک عجیب جملہ کہا بابا فرزند رسول علی مرتضیٰ کے لال خود امام حسین آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔
کہا بیٹا بس اتنا کرنا، جب آقا قریب آ جائے میں آقا کے پاس پہنچ جاؤں، مجھے آقا کے قدموں میں گرا دینا، میں سر قدموں پہ رکھ کر کے معافی مانگوں گا۔ امام حسین قریب آئے، حر کے بیٹے نے کہا بابا آپ فرزند رسول کے سامنے کھڑے ہیں، یہ سننا تھا کہ حر نے خود کو مولا حسین کے قدموں پہ گرا دیا، ابھی گرنے ہی والا تھا کہ امام نے بڑھ کے سنبھالا، سر کو اٹھایا، اے اللہ کے عزت دار بندے اپنا سر تو اٹھا۔ امام نے بتا دیا جو معصیت کو ترک کر کے میری جانب بڑھتے ہیں، اطاعت کی جانب بڑھتے ہیں، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اللہ انہیں بلندی دیتا ہے۔ عزادارو، حر نے بدقت تمام میدان میں جانے کی اجازت لی، میدان میں گیا، زخموں سے چور چور ہو کر کے حر زمین پر گرا۔ عجیب منزل ہے، امام علیہ السلام آئے، حر کی پیشانی کو زانو پر رکھا، ایک مرتبہ جناب حر کی پیشانی سے خون تھا جو جاری تھا، رک نہیں رہا تھا۔ کتنی عظیم قسمت ہے حر کی۔ امام علیہ السلام نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال نکالا اور حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد یہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ امام نے اپنے اس عمل سے یہ بتا دیا جو اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہوتے ہیں اور نادم ہونے کے بعد جو اطاعت کی راہ پر آ جاتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت دونوں میں آزاد کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ الٰہی بحق الزہراء وبیہا وبانہا وبنیہا وسر المستودع فی صلی اللہ